کہ دل کے مریض دل تھام لے 15 مختلف کارڈیک اسٹنٹ کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کارڈیک اسٹنٹ کی قیمت 1,34,000 تک مقرر۔ امراض قلب میں مبتلا مریضوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ ڈرپ نے دل کے مریضوں کے لیے کارڈیک اسٹنٹس کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈرپ نے FDA کو منظور شدہ اور CE سرٹیفکیشن کے حامل مختلف برانڈز کے 15 کارڈیک اسٹنٹس کی نئی قیمتوں کا اطلاق کر دیا ہے۔ کارڈیک اسٹنٹس کی قیمتوں میں ڈالر کی بڑھتی قدر کے باعث اضافہ کیا گیا اور کارڈیک اسٹنٹس کی نئی قیمتیں 1,34,000 روپے تک مقرر کر دی گئی ہیں۔ ڈرپ کی جانب سے دیگر ادویات کی قیمتوں میں بھی 20 سے 70% تک اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے دباؤ پر کارڈیک اسٹنٹس اور ادویات کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں۔ یکساں قومی نصاب کا تیسرا مرحلہ روکنے کا فیصلہ، اسکولوں میں نہم سے 12ویں جماعت تک پرانا نصاب ہی پڑھایا جائے گا۔ حکومت کا یکساں قومی نصاب کے تیسرے مرحلے پر عمل درآمد نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پہلے 2 مراحل میں پہلی سے 8ویں جماعت تک نصاب کی تبدیلی کی گئی۔ تیسرے مرحلے میں نہم سے 12ویں جماعت تک نصاب تبدیل کیا جانا ہے۔ منصوبے پر کام کاغذ اور کتاب کے اشاعت کی قیمتوں میں اضافے کے باعث روک دیا گیا۔ تاہم آئندہ سال بھی اسکولوں میں نہم سے 12ویں جماعت تک پرانا نصاب ہی پڑھایا جائے گا۔ یکساں قومی نصاب پر کام سابقہ دور حکومت میں شروع کیا گیا تھا۔ منصوبے کے تحت پہلی تا 8ویں جماعت نصاب کو پہلے ہی سنگل نیشنل کریکولم کے مطابق تبدیل کیا جا چکا ہے۔ نصاب میں تبدیلی کی جاتی ہے تو درسی کتب مزید مہنگی ہوں گی۔ ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ درسی کتب مہنگی ہونے سے تمام تر بوجھ والدین پر پڑے گا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ بجٹ 2023 کی تیاریاں شروع۔ آٹو موبائل، مشروبات، کیمیکلز، فرٹیلائزر، اسٹیل اور سیمنٹ سیکٹر پر سپر ٹیکس لگے گا۔ 5 کروڑ سے زائد آمدن والوں پر سپر ٹیکس برقرار۔ اگلے مالی سال میں سالانہ 20 کروڑ روپے آمدن پر 2%، 25 کروڑ آمدن پر سپر ٹیکس 3% عائد ہوگا، جبکہ 30 کروڑ آمدن والوں پر 5% اور اس سے زیادہ آمدن پر 10% سپر ٹیکس لاگو کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آٹو موبائل، مشروبات، کیمیکلز، فرٹیلائزر، اسٹیل اور سیمنٹ سیکٹر سے بھی سپر ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ پیٹرولیم سیکٹر کی 30 کروڑ سے زائد آمدن پر 10%، فارماسیوٹیکل، شوگر، ادویہ سازی اور ٹیکسٹائل سیکٹر سمیت بینکنگ سیکٹر پر 10% سپر ٹیکس عائد ہوگا۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے سپر ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز ڈالر کی اونچی اڑان۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 5 روپے مہنگا، پہلی بار 306 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 98 پیسے اضافہ، ڈالر 286.80 روپے پر پہنچ گیا۔ کاروبار کے دوران ڈالر 288 روپے کی بلند سطح تک بھی ٹریڈ ہوا۔ آپ کو بتائیں کہ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر مہنگا ہوا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز ڈالر کی اونچی اڑان، پہلی بار 306 روپے کی بلند ترین سطح پر ڈالر پہنچ گیا، جبکہ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 98 پیسے اضافہ، ڈالر 286.8 روپے پر پہنچ گیا۔ کاروبار کے دوران ڈالر 288 روپے کی بلند سطح تک بھی ٹریڈ ہوا۔ صحت کے محکموں کی عدم دلچسپی، ہیلتھ کارڈ پر شیئر کا مناسب فارمولہ نہ بن سکا۔ سرکاری ہسپتالوں کی مناسب شیئر نہ ملنے پر علاج میں عدم دلچسپی، ہیلتھ کارڈ پر علاج صرف پرائیویٹ ہسپتالوں میں دستیاب۔ سرکاری ہسپتالوں کے ڈاکٹرز اور طبی عملے کا ہیلتھ کارڈ پر علاج میں شیئر طے نہ ہو سکا۔ سرکاری ہسپتالوں میں مناسب شیئر نہ ملنے پر ڈاکٹرز اور طبی عملے کی ہیلتھ کارڈ پر علاج میں عدم دلچسپی۔ سرکاری ہسپتالوں کے بجائے پرائیویٹ ہسپتال ہیلتھ کارڈ پر علاج کے ذریعے اربوں روپے کمانے میں مصروف ہیں۔ سرکاری ہسپتالوں کے ڈاکٹرز اور طبی عملے کو ہیلتھ کارڈ پر شیئر کا صحت کے دونوں محکموں کی جانب سے تاحال تعین نہیں کیا جا سکا۔ سرکاری ہسپتالوں میں بدستور ہیلتھ کارڈ پر علاج کی حوصلہ شکنی کا تمام تر فائدہ پرائیویٹ ہسپتالوں کو جانے لگا ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں ہیلتھ کارڈ پر علاج میں سرکاری بجٹ پہ انحصار میں کمی ہونی تھی، لیکن تاحال سرکاری ہسپتال حکومت سے اربوں روپے کا سالانہ بجٹ حاصل کر رہے ہیں اور ہیلتھ کارڈ سے صرف پرائیویٹ ہسپتالوں کو اربوں روپے کی ادائیگیاں کی جا رہی ہیں۔ ڈینگی اور پولیو ورکرز کے نام پر بھرتیاں، ڈبل تنخواہوں سے خزانے کو 1 ارب 20 کروڑ روپے کا نقصان، ڈیلی ویجز کے نام پر 3 کروڑ 39 لاکھ کا ریکارڈ غائب۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے، 1 ارب 57 کروڑ کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں انکشافات سامنے آ گئے۔ دوسری جانب پی کے ایل آئی میں نئی بھرتیوں کی اصولی منظوری، 5 ارب روپے سے پی کے ایل آئی کا انڈومنٹ فنڈ قائم، اسٹیٹ آف دی آرٹ کنٹرولڈ اینڈ مانیٹرنگ سینٹر قائم کیا جائے گا، مریض ویڈیو لنک کے ذریعے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی رائے حاصل کر سکیں گے۔
प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर ने वज़ीर आला को PKLI की कारकर्दगी और दीगर अमूर के बारे में ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने इलाज मुआवजे के लिए फराहम की गई सहूलतों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने PKLI में नई भर्तियों की असूली मंजूरी दी और हिदायत की कि खाली असामियों पर भर्ती के लिए तरजीही बुनियादों पर कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जाए। उन्होंने कहा 5 अरब रुपए से PKLI का एंडोनमेंट फंड कायम किया गया है, मजीद फंड दिए जाएंगे। दुखी इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कोई इबादत नहीं। PKLI के जरिए मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च को फरोग दिया जाएगा। अदारे में स्टेट ऑफ द आर्ट्स कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी कायम किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने रिसर्च डेवलपमेंट के लिए फिल्टर क्लिनिक्स फौरी बहाल करने की भी हिदायत की। मुलाकात में वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर जावेद अकरम, चीफ सेक्रेटरी सेहत और दीगर भी मौजूद थे। रूडा का मौजूदा लैंड में 25% ज़मीन पर जंगलात बनाने का फैसला। रूडा सिटी में 3 बड़े और 5 छोटे जंगल बनेंगे। 40 से 50% ज़मीन को ग्रीन कवर और ओपन एरिया के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। CEO के मुताबिक 1800 एकड़ ज़मीन पर शजरकारी की जा चुकी, जबकि ग्रीन बेल्ट सेंट्रल पार्क मंसूबे का हिस्सा। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मौजूदा लैंड में 25% जमीन पर जंगलात बनाने का फैसला कर लिया। 14% लैंड पर पहले ही जंगलात मौजूद हैं। अथॉरिटी के आगाज में 8000 एकड़ जमीन पर जंगलात मौजूद थे। CEO इमरान का कहना है कि शजरकारी के जरिए 1800 एकड़ जमीन पर जंगलात बना दिए गए हैं। रूडा सिटी में मजमूई तौर पर 3 बड़े और 5 छोटे जंगलात बनाए जाएंगे। रूडा सिटी में मजमूई तौर पर 40 से 50% जमीन को ग्रीन कवर और ओपन एरिया के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 25% जमीन पर जंगलात, जबकि दीगर 25% पर मुख्तलिफ माहौल दोस्त मंसूबे शुरू किए जाएंगे। मंसूबे में शमसी तवानाई मंसूबे, ग्रीन बेल्ट, सेंट्रल पार्क, ज़राई मंसूबे शामिल होंगे। महकमा PHE और महकमा जंगलात के ताउन से ग्रीन कवर बनाने में मावनत हासिल की जा रही है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत LDA गवर्निंग बॉडी का इजलास। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, चेयरमैन PND अली सरफराज शरीक हुए। कमिश्नर DG LDA मोहम्मद अली रंधावा, MD वासा गुफरान अहमद भी शरीक, जबकि सेक्रेटरी हाउसिंग, सेक्रेटरी फाइनेंस, फैकल्टी मेंबर्स अकबर शेख की जानिब से भी शिरकत की गई। शेख अब्दुल हन्नान समेत दीगर मेंबर गवर्निंग बॉडी ने भी शिरकत की। अकबर चौक मंसूबे की लागत 3.1 अरब से 4.9 अरब रुपए पर ले जाने की मंजूरी। एरिना प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ पोर्शंस को 10 साल पर लीज पर देने की मंजूरी। LDA की स्पेशल ऑक्शन कमेटी के रिवाइवल की मंजूरी भी दी गई। अफसरान की भर्ती के लिए PPSC की मुजवजा शर्त को पूरा करने की मंजूरी दे दी गई है, जबकि चीफ सेक्रेटरी DG की बाहमी मुशावरत के बाद मंजूरी का फैसला किया जाएगा। एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर भी बगौर जायजे के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। PTI से मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, चौधरी वजाहत ने भी परवेज़ इलाही का साथ छोड़ दिया। शाफी हुसैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही से कहता हूँ कि दरार को ख़त्म करते हुए ख़ानदान के साथ चलें। वजाहत हुसैन ने चौधरी शाफे हुसैन और चौधरी मूसा के हमरा मुस्लिम लीग हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चौधरी वजाहत हुसैन ने कहा, हुकूमत से केसेस के हवाले से कोई डील नहीं हुई। पूरी कोशिश है कि चौधरी शुजात की क़यादत में पार्टी दोबारा मुत्तहद हो। कभी काफ लीग से अलहदगी इख्तियार नहीं की। उनका बेटा हुसैन इलाही काफ लीग के टिकट पर MNA है। खानदान में से लोगों के जो आज वक़्त ने साबित किया है कि वो दुरुस्त नहीं थे। आप सब से भी इल्तमास है, मेरी भी दुआ है कि उन लोगों को जल्द इस बात की रियलाइजेशन हो जानी चाहिए कि वो जो फैसले किए गए थे वो वक़्त ने साबित किया कि वो गलत थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाफे हुसैन ने कहा, नून लीग के साथ इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट करेंगे। मोनस इलाही ने अपनी सियासी राहें जुदा की। उसमें मेन जो ये बात हुई कि शुजात साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कल यही बोला कि ये जो 9 मई का सानिया हुआ है, जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो बड़ा दुख होता है। जो आर्मी की बिल्डिंग्स को और शहदा के मुजस्मों को जलाया गया, तो उसके ऊपर बात हुई। और उसके अलावा बात हुई कि आगे बजट आ रहा है, तो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि अवाम फ्रेंडली बजट हो। चौधरी वजाहत हुसैन ने मजीद कहा कि 9 मई के वाकयात काबिल मुजम्मत हैं। वाकयात में शामिल लोगों को किसी सूरत माफी नहीं मिलनी चाहिए। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ हसन अली, सिटी 42। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेस्ट पंजाब के सदर फैजुल्लाह खमोका ने भी अपनी पार्टी को अलविदा कह दिया। कहती हैं कि 9 मई को जो वाक़या हुआ उसकी वजह से PTI से अलग होने का ऐलान करता हूँ। PTI वेस्ट पंजाब के सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा भी देता हूँ। अपने मुल्क के किसी असासे को नुकसान पहुँचाना या अपने मुल्क के लोगों के
بارے میں کچھ غلط کرنا، اس کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو آج میں آپ سب کی موجودگی میں یہ جو 9 مئی کا سانحہ ہوا ہے اور اس میں جو بھی معاملات ہوئے ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر بڑا غور فکر کر کے میں اپنی مرضی سے میں آج ویسٹ ریجن پنجاب کا میں صدر ہوں پی ٹی آئی کا، اس سے میں مستعفی ہوتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کا منامہ کا دورہ، یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی بھی کی، جبکہ کہا کہ جو قومیں شہداء کی تکریم نہیں کرتی وہ فلاح نہیں پاتی۔ حمزہ شہباز یادگار شہداء مناوا پہنچے، یادگار پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ اس موقع پر صدر مسلم لیگ نون لاہور سیف الملوک کھوکھر، جنرل سیکرٹری خواجہ عمران نذیر اور دیگر موجود تھے۔ حمزہ شہباز نے میڈیا سے گفتگو میں کہا 9 مئی سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ ہمارے قائدین نے بھی گرفتاریاں دی لیکن کبھی فوجی املاک پر حملہ نہیں کیا۔ 9 مئی ہمیشہ ایک سیاہ دن کے ناطے سے یاد رکھا جائے گا۔ یہی فرق ہے فتنے فساد میں اور ملک کی ترقی میں۔ رہنما نون لیگ حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ 9 مئی کو جن لوگوں نے گراؤنڈ نہ کھیل کھیلا، قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی۔ یہ چند ہزار کا جتھا کروڑوں عوام کے جذبات کا کھلواڑ نہیں کر سکتا، اس لیے از حد ضروری ہے کہ جو ان حملوں میں شامل ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف نے اپنی حکومت جانے کے سوال پر کہا اپنی حکومت کے جانے کا کوئی دکھ نہیں، میں نے چند ماہ میں عوام کو 100 یونٹ بجلی کا منصوبہ، سستا آٹا، مفت ادویات دی۔ جب عمران خان کی حکومت گئی تو کہا امریکہ کی وجہ سے گئی، اب امریکہ کو کہتا ہے کہ مجھے بچا لو۔ کیمرہ مین سلمان الوی کے ساتھ راؤد الشاہ، سٹی 42۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت احسن تنویر اور صوبائی وزیر ایکسائز بلال افضل کی زیر صدارت ٹاسک فورس برائے زراعت کا پہلا اجلاس میں زراعت کے فروغ کے لیے سفارشات کو حتمی شکل دی گئی۔ سول سیکریٹریٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صوبائی وزیر صنعت و تجارت و توانائی احسن تنویر اور سابق صوبائی وزیر بلال افضل کی زیر صدارت ٹاسک فورس کے برائے زراعت کا پہلا اجلاس منعقد کیا گیا۔ نگران صوبائی وزیر مواصلات و ایکسائز بلال افضل کا پی ڈی ایم میں ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں عمران قریشی نے مانسون کے انتظامات اور ممکنہ سیلاب کے بارے میں بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر نے اسٹیٹ آف دی آرٹ صوبائی کنٹرول روم کا دورہ کیا۔ نگران صوبائی وزیر مواصلات نے کہا کہ تمام ادارے مانسون اور ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل رکھیں۔ پولیس فورس کی 1.5 لاکھ سے زائد کانسٹیبلی کی سکریننگ مکمل، ویکسینیشن کا عمل بھی جاری۔ دوسری ڈوز 1 ماہ، تیسری 6 ماہ کے بعد لگائی جائے گی۔ آئی جی پنجاب نے سی پی او میں پولیس افسران اور اہلکاروں کو کیش ایوارڈز اور تعریفی اسناد سے بھی نوازا ہے۔ آئی جی پنجاب نے مختلف اضلاع کے پولیس افسران اور اہلکاروں سے سینٹرل پولیس آفس میں خطاب کیا۔ آئی جی نے کہا کہ تمام اضلاع میں ملازمین کی پروموشنز اور ہیلتھ پروجیکٹس میں پیش رفت تیزی سے جاری ہے۔ 2017 سے قبل کے پولیس شہداء کے ورثاء کے لیے نئے گھروں اور ملازمتوں کی تجاویز زیر غور ہیں۔